خواتین و حضرات، اس سوالوں کے اس سیگمنٹ میں ہم غامدی صاحب سے ایک ای میل سے کیا گیا سوال رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ اکرام الحق عباسی صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ رسول تھے؟ نبی اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی وحی سے نوازتا ہے، اور وہ اللہ کا جو پیغام پاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اسی مقصد سے آئے ہیں۔ قرآن نے اس کو بیان بھی کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب لوگوں میں دین کے معاملے میں اختلافات پیدا ہو گئے تو ہم نے نبی بھیجے مبشرین و منذرین، وہ بشارت دیتے ہیں، وہ لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ رسولوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کی بعثت کسی قوم کی طرف ہو جاتی ہے تو اس قوم کے لیے اللہ کی عدالت زمین پر لگ جاتی ہے، چنانچہ کفر و ایمان کا فیصلہ اسی دنیا میں سنایا جاتا ہے اور اس پر جزا و سزا بھی اسی دنیا میں ہوتی ہے۔ یہ رسولوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ سنت الہی ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے بار بار روبہ عمل کیا ہے، اور یہ قرآن میں ایک جامع آیت میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک رسول بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب کبھی وہ رسول آتا رہا ہے تو اس قوم کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا ہی میں سب لوگوں کا فیصلہ قیامت پہ ہونا ہے، اس قوم کا فیصلہ دنیا میں ہو جاتا ہے۔ آخری بار یہ چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے، چنانچہ ان کی بعثت کے بعد بنی اسرائیل کو بھی اس جزا و سزا سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا غازی صاحب، ایک خاتون حضرات مجھ سے غلطی ہوئی، جو سوال شادی کے بارے میں کیا گیا تھا وہ کنزہ صاحبہ نے کیا تھا گجرات سے۔ یہ دوسرا سوال اکرام الحق عباسی صاحب کا تھا، اور ایک سوال ہے زہیب حنیف صاحب کا، وہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ایک جہنمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جنت کا حقدار بنا سکتی ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ اللہ کا ایک قانون ہے جس کے تحت کسی کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ وہ قانون قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہو گیا ہے۔ شفاعت توبہ استغفار کرنے والوں کے بارے میں ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو کسی گناہ میں ملوث دیکھتے ہیں، پھر ان کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اب توبہ استغفار کے بعض حالات تو ایسے ہیں کہ جس میں اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ معاف کر دے گا، بعض حالات کے معاملے کو اللہ نے اپنی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔ اسی میں ظاہر ہے کہ شفاعت کا موقع بھی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کے لوگوں کے حق میں کوئی بات کریں گے، اور اس موقع کے اوپر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھی ڈال دیا جائے، یا کوئی سزا بھگت چکا ہے اپنے گناہ کی اور اس کے بعد شفاعت کا مستحق ہو گیا ہے تو یقیناً، لیکن وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا۔ کوئی حق باطل نہیں ہوگا، کوئی باطل حق نہیں بن جائے گا، جو کچھ حقیقت ہے وہی کہی جائے گی۔ اس کو قرآن نے بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا قاضی صاحب، عزیز الہی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ لفظ قرآن کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ نے مصحف کا یہی نام رکھا تھا؟ وہ چیز جو پڑھی جائے، قرآن مجید اصل میں چونکہ پڑھ کر اتارا گیا، اس کی آیات کی تلاوت کی گئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا، تو اس وجہ سے اس کا نام قرآن ہوا۔ ایس ایم ایس بھی آتے ہیں ہمارے پاس غامدی صاحب۔ خرم صاحب نے لاہور سے ایس ایم ایس کر کے پوچھا ہے کہ تکوین سے کیا مراد ہے؟ کسی چیز کو بنانا عربی زبان کا لفظ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے ظاہر ہے کہ یہ ساری کی ساری تکوین ہے، اور اسی سے لفظ کائنات بنتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم کہتے ہیں ایک عالم تکوین ہے اور ایک دوسرا عالم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے تخلیق کر دی ہیں، جن کے قاعدے بنا دیے ہیں، جن میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، وہ عالم تکوین ہے۔ اور جس دائرے میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے اور وہاں ہمیں کوئی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں، وہ عالم تشریح، عالم تشریح شریعت کا، شریعت، یعنی اس میں گویا اللہ کوئی قانون دیں گے، اس کی ہم خلاف ورزی بھی یعنی کرتے وہ ہیں، ہمارے اختیار سے متعلق، وہ ہمارے اختیار سے متعلق ہوتا ہے۔ خواجہ عاطف مجید لون صاحب نے آپ سے پوچھا ہے آزاد کشمیر سے کہ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی رضامندی ضروری ہے؟ ہمارے ہاں پاکستان کے قانون کی روح سے ضروری ہے، اس میں یہ بات لازم کر دی گئی ہے کہ آپ بیوی کی رضامندی حاصل کریں اور اسی طریقے سے عدالت کو بھی مطمئن کریں۔ لیکن کیا یہ ٹھیک ہے اسلامی لحاظ سے؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بنا قانون سکتی ہے بنایا جا سرکار سکتا قانون کو ہے، ایسا؟ یقیناً۔ ٹھیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میں اسحاق ناگی عرض کر رہا ہوں۔ جی ناگی صاحب فرمائیے۔ عرض یہ ہے کہ ڈاکٹر میں نے وہاں مکے میں قربان گاہ میں بھی جا کر دیکھا ہے 15 دن پہلے، جی، جانوروں کا جائزہ بھی لیا ہے، لوگوں کا میں نے سروے کیا ہے جو بینک ہم سے قربانی کے لیے پیسے لیتے ہیں، جی جی، اور لوگ جو ذاتی طور پر تعلقات والے قربانی کرتے ہیں۔ ایک تو میں نے اس وقت میں دیکھا ہے کہ 50% سے زیادہ قربانیاں نہیں ہوتی ہیں، پیسے جو لیے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانور وہاں ہمارا جو صحت مند مرغا ہوتا ہے نا، اس ٹائپ کا بکرا ہوتا ہے۔ اگر وہاں اچھا بکرا دیکھنے کی کوشش کریں تو معمولی سا بکرا بھی 1000 ریال سے کم نہیں آتا ہے، جی، اور جو اس میں حصہ ڈالتے ہیں اس میں گائے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے صحت مند بکرے کی طرح ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کا سوال کیا ہوا؟ میرا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج سے مکہ پورا قربان گاہ ہے، جی،
تو یہی قربان کا اتنے ہی پیسے میں یہاں کیوں نہیں وہ قربانی کسی کو جب رمی کرنے کے بعد سوال کر سکتا کہ یہ آپ قربانی یہاں کر دیں میری، میں نے رمی کر لی ہے؟ اچھا، بہت شکریہ جی۔ نہیں دیکھیے، یہ تو قرآن کے بالکل خلاف ہوگا۔ اس کی وجہ سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قربانی جب کی جائے گی تو وہ اپنے محل تک پہنچائی جائے گی، اور وہ کعبہ ہی ہے۔ یعنی قربانی تو پورے کے پورے مکے میں ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ وہیں ہونی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان میں کسی کو کہہ دیں کہ میری طرف سے قربانی کر دو۔ تو قربانی ایک علامتی چیز ہے، اور علامتی چیزوں میں جو بھی حالات ہوں ان کے لحاظ سے اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے کرنی چاہیے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دھوکہ اور فریب ہوتا ہے تو یقیناً یہ قابل اعتراض چیز ہے، اس کے بارے میں آواز بھی اٹھانی چاہیے اور متعلقہ اتھارٹیز کو توجہ بھی دلانی چاہیے۔ لیکن قربانی کہیں اور نہیں ہو سکتی ہے؟ قربانی جو حج کی قربانی ہے وہ تو وہیں ہوگی جہاں آپ ہیں، البتہ گر جائیں آپ کسی وجہ سے، تب اللہ نے اجازت دی ہے کہ جہاں گر جائیں، مجبوری ہو جائے تو وہیں قربانی کر دیں، ورنہ تو قربانی اگر آپ گر گئے ہیں تب بھی وہ وہیں پہنچائی جائے گی، اگر ممکن حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں نا کہ قربانی اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ تو یہ قربانیاں در حقیقت وہاں کرنے کی ہیں۔ مروہ کی قربان گاہ ہے جس کو وسیع کر کے مینا تک پھیلا دیا گیا ہے، باقی بھی جگہوں تک آپ اسے وسیع کر سکتے ہیں۔ نہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ اگر گر جائیں کسی وجہ سے نہ پہنچ سکے تو قربانی پھر بھی زیادہ قابل ترجیح یہ ہے کہ قربانی وہیں یعنی کوشش کریں کہ قربانی وہاں پہنچ جائے، لیکن کوئی مجبوری ہو جائے تو پھر آپ اسی جگہ قربانی، کیونکہ حضور نے تو حدیبیہ میں وہیں قربانی کر دی، اس کی وجہ یہ تھی قریش آگے جانے نہیں دے رہے تھے۔ ٹھیک، تو اگر اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے تو الگ بات ہے۔ اچھا جناب، کامران مانگی صاحب نے آپ سے پوچھا ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کو اپنا نصیب حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اگر وہ اس کا نصیب ہے تو اتنی مشقت اسے کیوں اٹھانی پڑتی ہے، اور کیا انسان اپنی قسمت تبدیل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرے تو یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر نصیب کے ساتھ عالم اسباب کو جوڑ دیا ہے۔ آپ محنت کریں گے تو وہ آپ کا نصیب ہے، اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو وہ آپ کا نصیب ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ دکان کھولیں گے تو اللہ نے آپ کے لیے لکھ رکھا ہے کہ وہ آپ کو اتنا دے دے گا، اگر نہیں کھولیں گے تو نہیں ملے گا۔ تو دنیا عالم اسباب ہے، یہاں اصل میں نتائج، نصیب، قسمت، یہ سب اسباب کے ساتھ جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ اسباب فراہم کرنے ضروری ہیں آپ کے لیے۔ اچھا جناب، ایک یہ سوال ہے، اس میں سوال پوچھنے والے کا نام نہیں ہے، SMS آیا ہمارے پاس کہ پتھر کا انسان کی شخصیت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر روایات میں یہ کیوں آتا ہے کہ حضور عقیق کا پتھر پہنتے تھے؟ عقیق کا پتھر پہنتے تھے یہ ایک اور چیز ہے، اور پتھر کا اثر انسان پر ہوتا ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں بتائی، نہ قرآن مجید میں ایسی کوئی بات ہے، نہ حدیث میں ایسی کوئی بات ہے۔ اب رہ گیا کہ انسان اپنے تجربات سے کچھ چیزیں سیکھتا ہے، تو جو تجربات سے چیزیں سیکھی جاتی ہیں ان کو تجربے کے طور پر بیان بھی کرنا چاہیے۔ اس کا دین سے کوئی آخر دواؤں کے اثرات انسان نے دریافت کیے ہیں نا، یہ جو دوائیں ہم کھاتے ہیں، کوئی دوا آپ اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، کوئی دوا آپ کھا لیتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو اسی طریقے سے اگر پتھروں کے بھی کوئی خواص انسان نے دریافت کر لیے ہیں، اچھی بات ہے۔ یعنی کسی چیز کو توہمات پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، اور جو آپ کے تجربے اور مشاہدے کی چیزیں ہیں اس کو دین نہیں بنانا چاہیے۔ یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، یہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، تھوڑا سا اونچا بولیے حضور۔ میں نصیر بول رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی جناب۔ تو میرا سوال ہے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آیا کہ بلکہ ایک سے زیادہ جگہ پہ آیا کہ یہ جو شہاب ثاقب ہیں جی، یہ شیاطین کو مار بھگانے کے لیے مطلب استعمال ہوتے ہیں، جی، لیکن سائنس کہتی ہے کہ یہ کوئی ٹوٹے ہوئے تارے ہوتے ہیں، جی، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ جی، تو یہ بظاہر یہ قرآن اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں دکھائی؟ ٹھیک ہے، بڑی نوازش صاحب کے سوال کی غامدی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ بالکل دو الگ الگ باتیں ہیں۔ شہاب ثاقب کیسے ٹوٹتے ہیں، ان سے اور کیا کیا چیزیں وجود میں آتی ہیں، یہ کام سائنس کیا کہ اس کا مطالعہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک یہ مصرف بھی بتایا ہے، یعنی اس دنیا میں بہت سے کام، بارش ہوتی ہے تو بارش ہوتی ہے تو اس سے اللہ کیا کیا کام لے لیتے ہیں، یہ تو سائنس سے عطا نہیں کر سکتی۔ تو ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ جس وقت شیاطین جن اوپر سے کوئی چیز اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اس طرح سے شہاب سے مار بھگایا جاتا ہے۔ یہ ایک ہے ان کا استعمال جو قرآن، اس سے سائنس جو باقی باتیں بیان کر رہی ہے اس کی نفی نہیں ہوتی، اور سائنس جو باتیں بیان کر رہی ہے یہ بات اس کی نقیض نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں ان سب میں یہی حکمت کار فرما ہو۔ نہیں، یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صرف اس لیے ہوتے ہیں، فرمایا ان سے ہم یہ کام بھی لے لیتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ کام تو اللہ تعالیٰ کسی چیز سے بھی لے سکتے ہیں۔ شکریہ غمزہ خواتین حضرات، وقت ہوا چاہتا ہے کہ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور سوالات کا آخری سیگمنٹ ہوگا۔